الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں. جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا. لہٰذا قیامت کی نشانیوں سے اب ہمیں نصیحت حاصل کر لینی چاہیے. قیامت کے بارے میں مومن اور غیر مومن کے رویے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جیسا کہ سورۃ الشورى کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں. اور اسی لیے تمام پیغمبروں سے ان کے قوم کے لوگوں نے جب قیامت کی ان سے بات کی گئی تو کہا کہ پھر وہ جلد لے آؤ. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اس دن کے احوال سے، اس دن کے حالات سے خوف کھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، آ کے رہے گی. سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، کہ قیامت کے بارے میں جھگڑنا گمراہی ہے. وہ لوگ قیامت کے آنے کی جلدی کرتے ہیں جو ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے. لیکن جو ایمان لاتے ہیں وہ اس کے برپا ہونے سے ڈرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ بالکل سچی بات ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور جو لوگ قیامت کے آنے کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ حق سے بہت دور نکلے ہوئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے دن کے محاسبے سے ڈرتے رہیں. قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہم دجال کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ جب دجال آ جائے گا تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے. تو آج ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول برحق ہے، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. انہیں دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا، اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران میں فرماتے ہیں إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا. پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. تو سورۃ آل عمران کی اس آیت سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا تھا. اور پھر یہ کہ سورۃ الزخرف کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں جب آئیں گے تو ان کا یہ آنا قیامت کی علامت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. اور اگر ہم چاہیں تو ضرور تمہارے عوض فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں. اور بلا شبہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں ہرگز شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو دوسرے لفظوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانے میں آسمان سے زندہ اترنا قیامت کے قائم ہونے کے قریب ہونے کی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب دنیا کا خاتمہ جلد ہو جائے گا. صحابہ کرام اپنے شاگردوں کو نزول عیسیٰ کی خبر دیا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ابن عقیل انصاری کے آزاد کردہ غلام ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں قرآن کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں جس کے متعلق آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے یا ان کا ذہن اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. یہ کہہ کر وہ پھر ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگ گئے. جب وہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے تو ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم ہی نے ان سے کیوں نہ پوچھ لیا. تو میں نے کہا کہ جب وہ کل یہاں آئیں گے تو میں ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھ لوں گا. چنانچہ اگلے دن جب ابن عباس رضی اللہ عنہما تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ کل آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ قرآن کی ایک ایسی آیت جانتے ہیں جس کے متعلق آج تک آپ سے کسی نے نہیں پوچھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ معلوم نہیں لوگوں کو اس بارے میں پہلے سے علم ہے اس لیے نہیں پوچھتے یا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. آپ مجھے اس آیت کے متعلق بتائیے اور ان آیات کے متعلق بھی جو آپ نے اس سے پہلے پڑھ رکھی تھی. ابن عباس کہنے لگے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش سے فرمایا اے گروہ قریش، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے ان میں سے کسی میں کوئی خیر نہیں. قریش کے لوگ جانتے تھے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اس لیے وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا یہ خیال نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے نیک بندے تھے؟ اگر آپ سچے ہیں کہ ان معبودان باطلہ میں کوئی خیر نہیں
تو پھر عیسائیوں کا اللہ بھی ویسا ہی ہوا جیسے آپ کہتے ہیں، یعنی ان میں بھی کوئی خیر نہیں، نعوذ باللہ. یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نشانہ بنا کے کہا کہ عیسائی ان کی پوجا کرتے ہیں، تو پھر ان میں بھی کوئی خیر نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ابن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا، اچانک تیری قوم کے لوگ اس پر شور مچا رہے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے یصدون کا معنی پوچھا تو انہوں نے اس کا ترجمہ چلانا کیا، یعنی چلانے لگے. اور وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بلا شبہ وہ یقیناً قیامت کی ایک نشانی ہے کا مطلب پوچھا. تو ابن عباس نے کیا بتایا؟ فرمایا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا خروج قیامت کی علامات میں سے ہے. تو صحابہ اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دیتے تھے، خبر دیتے تھے. نبی علیہ السلام نے بھی عیسیٰ علیہ السلام سے قربت کا ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان سب کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے، اور میں تمام لوگوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں. ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے. تو آپ دیکھیے مسند احمد کی اس روایت میں جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہیں یہ بات بھی فرما دی کہ ان قریب وہ زمین پر نزول فرمائیں گے، یعنی دوبارہ آئیں گے. سلسلہ صحیح ہے کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پائے وہ ان کو میری طرف سے سلام کرے. یعنی آپ اپنی امت کو یہ امانت بھی دے کر گئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں اور لوگ ان سے ملیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سلام پہنچائیں. اسی طرح یہ کہ اب ہم تھوڑا سا اس کی مزید تفصیل دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کون سا ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی اعماق میں اتریں گے. یہ حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ ہے جو دابق شہر سے متصل ہے. یا دابق میں اتریں گے یعنی وہ ساتھ ساتھ ہے، تو اس لیے ان دونوں کا لفظ آتا ہے. ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا. جب دشمن کے سامنے صف آراں ہوں گے تو رومی کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے. یعنی جو آنے والا لشکر ہوگا اس کو ہٹانا چاہیں گے. تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے. چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے. ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، 1/3. اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ میدان جنگ سے بھاگنا منع ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. 1/3 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء میں سے ہوں گے. اور 1/3 فتح حاصل کر لیں گے، وہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے. پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، اس پورے علاقے میں زیتون کے بہت درخت ہیں، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا مسیح الدجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے. وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا، لیکن جب وہ شام پہنچیں گے یعنی دمشق تو وہ نمودار ہو جائے گا. اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. اس وقت عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے. پھر جب اللہ کے دشمن یعنی دجال ان کو اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دے تو پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دوسرے لفظوں میں دجال کے خروج کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. سلسلہ صحیح ہے کہ ایک روایت میں کچھ مزید تفصیل بھی ملتی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، نیکی کے کام پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں دریافت کرتا تھا کہ کیا کیا خرابیاں ہیں، تاکہ اس ڈر سے کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بچ جاؤں اس برائی سے۔ ایک دن میں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر کا زمانہ گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، جسے ہم نے قبول کیا، اور آپ کو ہماری طرف بھیجا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا جیسا کہ پہلے تھا؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، حذیفہ، اللہ کی کتاب پڑھ اور اس کے احکام پر عمل کر۔ تو یعنی اگر انسان کو خیر کی باتیں جاننی ہے تو وہ بھی کتاب اللہ کو پڑھے، اور اگر شر کے بارے میں جاننا ہے تو بھی کتاب اللہ کو پڑھے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا تلوار۔ میں نے کہا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ اور ایک روایت میں آتا ہے، کیا تلوار کے بعد خیر کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ یعنی لڑائی کے بعد اسلام باقی رہے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور ایک روایت میں ہے، عمارت تو قائم رہے گی لیکن معمولی لڑائی جھگڑے اور دلوں میں نفرتیں اور کینے ہوں گے، اور ظاہری صلح لیکن باطن میں لڑائی ہوگی، اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں گے لیکن یہ کہ اوپر سے ٹھیک ہی ہوگا معاملہ۔ میں نے کہا، کینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے بعد ایک قوم یا مختلف حکمران ہوں گے جو میری سنت پر عمل نہیں کریں گے اور میری سیرت کے علاوہ کوئی اور سیرت اختیار کریں گے، تو ان کے بعض امور کو اچھا سمجھا جائے گا اور بعض کو برا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی منظر عام پر آئیں گے جو انسانوں کے روپ میں ہوں گے لیکن دل ان کے شیطانی ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، میں نے کہا، ظاہری صلح، باطن میں لڑائی اور دلوں میں کینہ، ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دل یعنی ان اچھے اخلاق کی طرف نہیں لوٹیں گے جن سے وہ پہلے متصف ہوں گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اندھا دھند فتنہ ہوگا، اور یعنی اس میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے دائی ہیں، جو آدمی ان کی بات مانے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کی صفات بیان کیجیے تاکہ پہچانے جائیں کہ کون ہمیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ ہماری نسل کے ہوں گے اور ہماری طرح باتیں کریں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ایسا زمانہ مجھے پالے تو میرے ہی کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران کو لازم پکڑے رکھنا، امیر کی بات سننا اور ماننا، اگرچہ تیری پٹائی کر دی جائے اور تیرا مال لوٹ لیا جائے پھر بھی اس کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ میں نے کہا، اگر مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہو اور نہ حکمران ہو تو پھر کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، تمام فرقوں سے کنارہ کش ہو جانا، اگرچہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹنا پڑے، یہاں تک کہ تجھے موت پالے اور تو اسی حالت میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا، یعنی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، حذیفہ، کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹ کر مرنا ان حکمرانوں کی اطاعت کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر ان دنوں تجھے اللہ کی زمین میں کوئی خلیفہ مل جائے تو اس کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ تیری پٹائی کرے اور تیرا مال چھین لے، اور اگر تجھے کوئی خلیفہ نظر نہ آئے تو کسی گوشہ زمین میں بھاگ جانا حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے اور تو کسی درخت کے تنے کے ساتھ چمٹا ہوا ہو۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، پھر دجال ظاہر ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کون سی علامت لے کر آئے گا؟ آپ نے فرمایا، نہر یا پانی اور آگ کے ساتھ آئے گا، جو اس کی نہر میں داخل ہوا اس کا اجر ضائع ہو جائے گا اور گناہ ثابت ہو جائے گا، اور جو اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کا اجر ثابت ہو جائے گا اور اس کا جرم مٹ جائے گا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، دجال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ دجال کے بعد ہوگا۔ میں نے کہا، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اگر اس وقت تیری گھوڑی کا بچہ پیدا ہو تو وہ ابھی اس قابل نہیں ہوگا کہ تو اس پر سواری کر سکے کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی پھر تھوڑا ہی عرصہ باقی رہے گا قیامت کے آنے میں۔ یہاں ایک بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہی مسیح موعود ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں اور کشمیر میں کہیں قبر بھی ان کی بتاتے ہیں، اور معلوم نہیں وہ کشمیر کیسے پہنچ گئے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو مرزا صاحب ہیں یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کا ذریعہ احادیث میں ذکر ملتا ہے،
لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک تو قیامت کا قرب بتایا گیا ہے، دوسرا ہے کہ وہ بڑی سب سے بڑی علامت یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی عیسیٰ علیہ السلام ہونے کی کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. تو ابھی تو دجال نہ آیا نہ قتل ہوا، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آ گئے، مسیح موعود کہاں سے آ گئے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے، نواس بن سمعان کلابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا. اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا. ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول روئے زمین پر ٹھہرنے کی اس کی مدت کیا ہوگی، کتنا ٹھہرے گا دجال؟ آپ نے فرمایا 40 دن. ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن وہ تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، یعنی 37 ڈیز جو ہیں. پس دجال اسی حالت میں ہوگا کہ اسی دوران عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر، یہ جامع عمومی کا مینار ہے سفید، جو کچھ 100 سال پہلے بنایا گیا تھا، اس مینار پر زرد کپڑوں میں ملبوس، یعنی کپڑوں کا رنگ زرد ہوگا، 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی ٹپکے گا، جب اٹھائیں گے تو اس سے موتی کی چاندی کی بوندیں گریں گی، یعنی پانی کے قطرے اس طرح گریں گے، چمکدار بالکل چاندی کی طرح. ان کی سانس کی بھاپ جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس کی بھاپ ان کی حد نگاہ تک محسوس کی جائے گی، جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک ان کا سانس بھی جائے گا، اور اس سارے علاقے سے نان مسلم ختم ہو جائیں گے. وہ دجال کو ڈھونڈیں گے یہاں تک کہ اسے باب لد کے پاس پالیں گے اور اسے قتل کر دیں گے. لد وہ جگہ جہاں اب اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کا خروج ہوگا، اس وقت حقیقی مسلمان بھاگ جائیں گے، یعنی وہ اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اس کے فتنے میں نہیں پڑیں گے، اور جا کر شام کے جبل دخان میں پناہ لیں گے. دجال ان کا انتہائی سخت محاصرہ کرے گا اور مسلمان انتہائی پریشان ہوں گے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ سحری کے وقت لوگوں کو پکار کر کہیں گے اے لوگو، تمہیں اس کذاب خبیث کی طرف نکلنے سے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کوئی جن معلوم ہوتا ہے، لیکن نکل کر دیکھیں گے تو وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. یعنی کچھ لوگ تو سامنے ہی ہوں گے ان کے، جب ان کے سامنے اتریں گے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوں گے. نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہ روح اللہ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں، یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نماز پڑھائیں. وہ فرمائیں گے تمہارے امام ہی کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے. نماز فجر کے بعد وہ دجال کی طرف نکلیں گے. جب وہ کذاب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بڑھ کر اسے قتل کر دیں گے. اس وقت درخت اور پتھر بھی پکار اٹھیں گے اے روح اللہ. روح اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے. یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، چنانچہ وہ دجال کے کسی پیروکار کو نہیں چھوڑیں گے اور سب کو قتل کر دیں گے. اور یہ آتا ہے کہ ایک درخت جو ہے صرف وہ نہیں بولے گا، اور وہ ہے شجرت غرقد. اور غرقد کا درخت اسرائیل میں بہت زیادہ اگایا جا چکا ہے، اور ان کو انتظار بھی ہے دجال کا، اور یہ ساری باتیں ان کو معلوم ہے کہ کون ہمیں بچائے گا اور ہم کس طرح یعنی بچ سکیں گے. تو یہ جو جنت البقیع جس کو کہتے ہیں نا، یہاں بھی غرقد کے بہت درخت ہے. اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے. ہاں، بقیع الغرقد. اس کو جنت نہیں کہنا چاہیے، لوگوں نے خود سے مشہور کر لیا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق دمشق کے سفید مینار کے پاس اتریں گے مشرق کی طرف، اور دجال کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے. فرشتے اپنے پروں پر ان کو اتاریں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ سفید مینار پر دمشق کے مشرق کی جانب اتریں گے. 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک نیچے لپیٹا ہوا اور ایک اوپر،
اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے حلیے کے بارے میں سنن نبی داؤد میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے کہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو حالانکہ پانی نہیں لگا ہوگا۔ ان کے حال حلیے کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چوڑے سینے والے ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ رنگ کے گٹھے بدن اور چوڑے سینے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے دراز قد سیدھے بالوں والے ہیں، گویا قبیلہ زت کے لوگوں میں سے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسراء کی رات موسیٰ ابن عمران کے پاس سے گزرا، وہ گندمی رنگ طویل قامت کے گٹھے ہوئے جسم کے انسان تھے جیسے قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کا درمیانہ قد تھا، رنگ سرخ و سفید اور سر کے بال سیدھے تھے، پاکیزہ جسم والے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوءہ سے ہوں، اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایسے تر و تازہ اور پاک اور صاف جیسے ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں، یعنی نہا دھو کر نکلے ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ عروہ بن مسعود ایک صحابی تھے، ان سے مشابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معراج پر جو دیکھا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام میرے سامنے لائے گئے، موسیٰ علیہ السلام پرتیلے بدن کے آدمی تھے جیسے قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ایک ہوں، اور میں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھا، مجھے ان کے ساتھ سب سے قریبی مشابہت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ تو تھا ان کا حال حلیہ، اب یہ ہے کہ وہ کریں گے کیا؟ وہ ایک عادل حکمران کی طرح زمین پر حکومت کریں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم میں ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے، مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی یہاں تک کہ کوئی اسے لینے والا نہ رہے گا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام اسلام کے لیے قتال کریں گے اور باقی ادیان ختم ہو جائیں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر سب دینوں کو ختم کر دے گا، یعنی دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، وہ مسیح دجال کو ہلاک کریں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ نشانیاں کہاں پوری آتی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی پر۔ تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، اور لیکن ان کے لیے اس مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہوگی تھی، کہتے ہیں کہ یہ وہی تھا جس نے مخبری کی تھی۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کوئی علم نہیں، یعنی جو بھی اس حقیقی بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف اپنے خیال کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے واضح الفاظ میں فرماتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے تھے، قتل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، یعنی اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی کریں گے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، ان کے لیے نماز کھڑی کی جائے گی، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال عطا فرمائیں گے، یہاں تک کہ کوئی لینے والا نہیں رہے گا، اور وہ روحا میں پڑاؤ کر کے وہاں سے حج یا عمرے یا دونوں کا احرام کٹھے باندھیں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان سب پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپس کی عداوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں خروج کرے گا اور ان میں 40 ٹھہرے گا، میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن ہے، اور وہ عروہ بن مسعود کی طرح ہے، وہ تلاش کر کے دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر لوگ اسی طرح 7 سال گزاریں گے کہ کسی بھی دو لوگوں کے درمیان کوئی عداوت نہ ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ یہ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا میں بالکل ایک مثالی دور ہوگا، امن ہوگا، دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں گے، ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے علاوہ تمام ادیان کو مٹا دے گا، اور انہی کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کروائے گا، اور روئے زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ سانپ اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ سے سیراب ہوں گے، اور بچے سانپوں سے کھیلتے ہوں گے اور سانپ انہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے بیچ میں امن ہوگا، بلکہ جانوروں میں بھی آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے مال سے بے نیاز ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم انصاف پسند امام اور عدل پسند حکمران بن کر ضرور نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، تعلقات میں صلح صفائی کریں گے، عداوت ختم ہو جائے گی، ان پر مال پیش کیا جائے گا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اے محمد، تو میں ان کو جواب دوں گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ آگ سے آزاد کر دے گا، ایک جو ہند سے جہاد کرے گا اور دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا علیہ السلام۔ اور ہند سے جہاد جو ہے نا، یہ ہو چکا ہے جب یہ علاقے فتح ہوئے تھے اور مسلمان یہاں آ گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مومنین کو جنت کے بلند درجات کی خبر دینا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ سفید مینار پر دمشق کی مشرق کی جانب اتریں گے، 2 زرد کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو پر رکھے ہوں گے، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس میں سے قطرے ٹپکیں گے، جب اونچا کریں گے تو قطرے موتی کی طرح گریں گے، اور جو کافر ان کے سانس کا اثر پائے گا تو وہ مر جائے گا، اور وہ ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام چل پڑیں گے اور دجال کو باب لد پر پائیں گے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال کے شر سے بچایا، اور ان کے منہ پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنت میں جو درجے ملیں گے ان سے بیان کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، اس کے بعد فوت ہوں گے، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت جو ابن الجوزی نے روایت کی ہے، اس میں ان کے بچوں کا ذکر بھی ہے۔ بہرحال اس کی کوئی سند ایسی مضبوط نہیں ملتی،
لیکن بہرحال وہ دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، ان کی وفات ہوگی جیسے سب کی ہوتی ہے، مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر ان کو دفن کیا جائے گا. اور دفن کرنے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دفن ہوں گے. جی اب آپ لوگوں کی باری ہے، آپ فرمائیے. تو جو دجال سے جو بچ گئے ہوں گے وہ پہلے جبل دہان میں پناہ لیں گے نا پریشان ہو کر، تو یہ وہاں سے پھر جا کے ان کو نکالیں گے یا نہیں؟ جب انہیں خبر ملے گی تو پھر وہ آ جائیں گے. استاذہ جی میرے ذہن میں کیا سوال آ رہا، سوال کیا خیال آ رہا تھا، سبحان اللہ اس وقت وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنت میں اور پھر دنیا میں آ کے یہ سب کام ان کو کرنے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی ہمیں تھوڑی سی 4 نعمتیں مل جائیں تو ہم کتنے لیزی ہو جاتے ہیں. تو سبحان اللہ میرے ذہن میں یہ بات ہے. اور مجھے ان کا نا پروٹوکول بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ جس طرح سے مطلب اتریں گے کس طرح سے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے. ہم لوگ بھی تو جیسے کوئی برائڈ ہوتی ہے یا کوئی اسپیشل پرسن ہوتا ہے، جب اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو 2 لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور وہ لے کے آتے ہیں، تو وہ مطلب امیزنگ ایک قسم کی امیجنیشن میں بڑی خوبصورت تصویر جیسے آتی کہ ہے. موتی جھڑ رہے ہوں گے ماشاء اللہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے. اس میں کتنی ضروری ہے ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا جو کہ دین پہ چلنے والے اور شر سے بچنے والے ہوں گے. پتہ ہوگا، نالج ہوگا تو پھر ہم بچیں گے، نہیں تو بالکل. استاد مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم جو 7 سال بیچ میں پڑھ رہے ہیں کہ جس میں صرف اسلام ہوگا اور کوئی دلوں میں بغض نہیں ہوگا، آج کے دور میں بیٹھ کے یہ چیز پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ واقعی ایسا ہوگا. اس میں کوئی مبہم نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ انسان موسیٰ علیہ السلام ہے نعوذ باللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا دجال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو یہ سب بالکل واضح ایسے ہی ہوگا. تو ہمارا ایمان بہت ضروری ہے اس میں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ساری باتیں حقیقت جو بتائی جا رہی ہیں، نشانیاں، اگر یہ دعویٰ پوائنٹ سے بتائی جائیں تو جیسے دوسری چیزیں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور دوسری چیزیں، اس میں یہ بھی بتایا جائے تو انہیں کتنا کلیئر بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جس طرح سے اوپر لے لیا تھا. تو میرے خیال سے بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ پھر ان کے لیے یہ پرووکنگ کویسچنز ہوں گے کہ قیامت کی جب یہ نشانیاں ہیں تو پھر یہ کب ہوں گی، کیسے ہوا. لائک اٹس اے ویری ویری سالڈ دعویٰ پوائنٹ آئی تھنک ٹو ریڈ اباؤٹ قیامت کی نشانیاں. جی بالکل. استاذہ جی جو بھی آپ نے فرمایا کہ 40 سال رہیں گے، یہ 40 سال ان کی اسٹے کی مدت یا ان کی ایج 40 ہوگی؟ نہیں، اسٹے کی. عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے. یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں. یافس جو نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا ان کی اولاد میں سے ہیں. 2 قبائل ہیں. ان کے نام کی اصل اجیج النار ہے. اجیج النار اس وقت کہتے ہیں جب آگ بھڑکتی ہے، یا اجاج سے جو کھاری اور جلن پیدا کرنے والا پانی ہوتا ہے، تو اس کا کھاری پن بہت شدید ہوتا ہے. تو بہرحال دونوں ہی، یعنی کہ وہ ایک چونکہ ان سے انسانیت کو بہت بڑی تکلیف پہنچے گی تو اسی نسبت سے یہ نام بھی ہے. آخری زمانے میں ان کا خروج قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت. قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں ان کے بارے میں سورۃ الکہف میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 93 سے 97 تک ان کا ذکر ہے. حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ
فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. یہاں تک کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھے، یعنی کچھ نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، یعنی کرتے رہتے ہیں، کرنے والے سے مراد نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہم تیرے لیے کچھ آمدنی طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے. اس نے کہا جن چیزوں میں میرے رب نے مجھے اقتدار بخشا ہے وہ بہتر ہے، یعنی میرے اپنے ریسورسز کافی ہیں، اس لیے تم صرف قوت کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی ہیومن ریسورس چاہیے کہ میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں. تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ. یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کا درمیانی حصہ برابر کر دیا تو کہا دھونکو. یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا لاؤ میرے پاس، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں. پھر نہ ان میں یہ طاقت رہی کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ اس میں سے کوئی سوراخ کر سکے. اور اس طرح یاجوج ماجوج اس دیوار کے پیچھے قید ہو گئے. جب قیامت آئے گی تو وہ اس سے باہر نکل آئیں گے. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، ہر بلندی سے دوڑ پڑیں گے، یعنی یوں لگے گا کہ جیسے اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں. قتادہ کہتے ہیں کہ حدب کا معنی ٹیلا ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے. اس پر آپ نے فرمایا تم نے واقعی اس کو دیکھا ہے. وہ کہیں اپنے سفروں کے درمیان ایسی جگہ سے گزرے ہوں گے جہاں انہیں یہ نشانی نظر آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار پھر کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قصہ تو بیان کیا ہے لیکن جگہ نہیں بتائی ہمیں، یا تفصیلات یا اشارات بھی نہیں دیے جس سے دیوار کے بارے میں کچھ پتہ چلے. بعض مفسرین جیسے عبداللہ بن عباس اور طبری وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان میں کسی جگہ پر ہے، لیکن کوئی شخص آج تک اس جگہ نہ ہی پہنچا ہے نہ ہی متعین طور پر جانتا ہے. معلوم نہیں درختوں سے گھری ہوئی ہے دیوار یا کس چیز سے، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہے. لیکن یاجوج ماجوج اپنے مقررہ وقت پر خود دیوار کو توڑ کے باہر نکل آئیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج روزانہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں، اور جب اتنا سوراخ کر لیتے ہیں جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب واپس لوٹ چلو، کل تم اسے گرا دو گے. لیکن وہ اگلے دن واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک وہ اپنی مدت کو نہیں پہنچ جاتے جو اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے کہ کب تک انہیں وہاں رہنا ہے. اور جب اللہ عز و جل کا ارادہ ہوگا کہ اب انہیں لوگوں پر مسلط کر دیں تو وہ اس میں سوراخ کر دیں گے، اور جب اتنا سوراخ کر چکیں گے کہ جس سے سورج کی شعاعیں دیکھ سکیں تو ان کا سردار کہے گا کہ اب واپس چلو، کل انشاءاللہ تم اس کو گرا دو گے. چنانچہ وہ اگلے دن واپس آئیں گے تو دیوار اسی حالت پر ہوگی جس پر وہ چھوڑ کر گئے، یعنی سوراخ باقی ہوگا اور وہ اسے گرا کر لوگوں پر چڑھ دوڑیں گے. سورۃ انبیاء میں بھی آتا ہے وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. حدب ہوتا ہے اونچی جگہ سے نیچے کو آنا، کیونکہ تیزی سے انسان اترتا ہے نا جب اترتا ہے اوپر سے. یاجوج ماجوج کے خوف سے لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں گے. ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ لوگوں پر اس طرح خروج کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے تو وہ روئے زمین پہ چھا جائیں گے، اتنے ہوں گے کہ ہر جگہ پھیل جائیں گے، اور مسلمان اپنے اپنے شہروں اور قلعوں اور قصبوں وغیرہ میں سمٹ جائیں گے. یعنی جہاں ہیں
وہیں رہ جائیں گے، یعنی ایک دفعہ پھر جو کووڈ کی طرح لائف جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گی. قلعہ بند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی جو اندر نہیں جائیں گے، پناہ نہیں لیں گے اندر، وہ نہیں بچیں گے. جب روئے زمین پر کوئی انسان نہ بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو قلعوں یا شہروں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، تو ان میں سے ایک بولے گا زمین والوں سے تو ہم نے نبٹ لیا، اب آسمان والے رہ گئے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے نیزے کو حرکت دے کر آسمان کی طرف تیر پھینکے گا تو وہ نیزہ ان کے امتحان اور آزمائش کے لیے خون میں لت پت کر کے ان کی طرف واپس لوٹایا جائے گا. یعنی وہ آسمان کی طرف بھی تیر پھینکے گے اور ان کے تیر جو واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوا ہوگا، تو وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر چیز پر چھا گئے ہیں، غالب آ گئے، طاقتور ہیں. جانوروں اور پانی پر بھی قبضہ کر لیں گے. مسند احمد کی روایت ہے، یاجوج ماجوج لوگوں کے مویشی پکڑ لیں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، حتیٰ کہ انہوں سے کچھ لوگ ایک نہر سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی کر اسے خشک کر دیں گے. پھر ان کے بعد انہی کے کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوتا تھا. یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسا ہوگا؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں. اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ یاجوج و ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑے کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ سب ایک انسان کے مرنے کی طرح اس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی مر جائیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پہ چلے جائیں گے ان سے بچ کر، لیکن یہ ہے کہ پھر دعائیں کریں گے اور دعاؤں کی وجہ سے پھر یہ ہلاک ہوں گے اللہ کے اذن سے. پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو. یعنی مرنے کے بعد ان کے جو جسم ہوں گے وہ اس طرح بکھرے میں ہوں گے. اس پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ بختی اونٹوں جیسی لمبی گردن والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے. پھر اللہ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا یا اون کا اوٹ مہیا نہ کر سکے گا. وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر چھوڑے گی. یعنی بارش جو ہے اس سے پہلے تو وہ لاشیں آ کے پرندے اٹھائیں گے، پھر باقی جو ان کا خون اور گندگی پڑی ہوگی اس کو بارش دھو ڈالے گی اور زمین بالکل صاف ستھری ہو جائے گی. یاجوج ماجوج کی موت کی خبر لانے والا ایک بہادر آدمی ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کو جا کے خبر دے گا تو تب وہ پھر نیچے اتریں گے. یاجوج ماجوج بیک وقت سارے مر جائیں گے، اگلے دن ان کی کوئی آواز سنائی نہ دے گی. مسلمان آپس میں کہیں گے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنی جان کی بازی لگا کر یہ دیکھ کر آئے کہ اس دشمن کا کیا بنا. چنانچہ ایک آدمی ثواب کی نیت سے یہ سمجھ کر کہ وہ قتل ہو جائے گا قلعے سے نیچے اترے گا تو وہ دیکھے گا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ اس وقت پکار کر کہیں گے اے گروہ مسلمین سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے دشمن سے تمہاری کفایت کر دی ہے. چنانچہ مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل آئیں گے. جب ان کے جانور چرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کے لیے یاجوج ماجوج کا گوشت ہی چرنے کے لیے ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، جسے کھا کر وہ اتنے صحت مند اور فربا ہو جائیں گے کہ کسی گھاس سے کبھی اتنے صحت مند نہ ہوئے ہوں گے. یاجوج ماجوج کے جانے کے بعد پھر زمین پر خوشحالی ہوگی. نواس بن سمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھل اگائے اور اپنی برکت کو واپس لائے، اور اس دن ایک انار ایک جماعت کو کافی ہو جائے گا. لوگ اس کے چھلکے کے سائے میں بیٹھیں گے اور دودھ میں برکت کر دی جائے گی، یہاں تک کہ دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی اور دودھ دینے والی ایک گائے ایک بڑے قبیلے کو کفایت کرے گی اور دودھ دینے والی ایک بکری چھوٹے قبیلے کو کفایت کرے گی. ابھی اسی حالت میں لوگ ہوں گے کہ یکا یک اللہ تعالیٰ ہوا بھیجے گا جو ان کی بغلوں کے نیچے اثر کرے گی تو ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی برے اور بدذات لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح لڑیں گے. ان پر قیامت قائم ہوگی، یعنی لڑنے جھگڑنے والے لوگ ہی بس باقی رہ جائیں گے. پھر
याजूज माजूज के सामान का 7 साल तक इस्तेमाल होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज और माजूज की कमानों, तीरों और ढालों को मुसलमान 7 बरस तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये है याजूज माजूज का बयान। अब अगर आपको कुछ ऐड करना है तो कीजिए। उस्ताज़ा ये जो पानी पे कब्ज़े की बात है ना कि वो कहेंगे यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था, तो उस्ताज़ जी अब भी जैसे जब हम लोग छोटे थे तो पंजाब उसको 5 रिवर्स थे हमारे पंजाब के, तो अब अगर हम जाएं तो वो बस वो हुकूमतों के लड़ाई झगड़े में, तो बिल्कुल यही वाली बात होती कि यहाँ दरिया था। जैसे हम अपने बच्चों को बताएं तो किसी को यकीन ही नहीं आएगा, बिल्कुल रेत के वो मैदान बन गए हुए हैं सारे के सारे। हमारे घर के पास से भी एक नहर गुजरा करती थी, बल्कि 2 थी छोटी छोटी। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर ज़मीन को लोगों ने इमारतें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और पता नहीं कहाँ से नहर को धक्का दे के या जो बंद करके तो रोक दिया। तो वही ये वाली बात सुन के मुझे वही अपना डायलॉग याद आ रहा था कि हम अपने बच्चों को बताते कि यहाँ पे दरिया हुआ करता था और अब बिल्कुल रेत का मैदान है जैसे। इसमें मैं ये देख रही थी कि कुछ सहाबा बार बार आ रहे हैं ना, उनके नाम बार बार आते हैं, उनमें से इब्न अब्बास बार बार आते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिनको बार बार तजस्सुस था सीखने का, और उनकी डिटेल, और इतनी माशाल्लाह से डिटेल है, हर चीज़ लिंक्ड एक दूसरे के साथ। और उस वक़्त तो उन्होंने कहा चलें आर्मीनिया और अज़रबैजान और इस तरफ होंगे, अब तो हमारे पास पूरी दुनिया पड़ी है। मैं तो ग्रेट कैनियंस को ही जब मैं गई हूँ देखने के लिए, तो इतनी बड़ी और अमेजिंग रेड एंड ब्लैक माउंटेन्स उसके हैं। आप जब ऊपर चढ़े होते हैं तो पता भी नहीं चलता कि क्या क्या है। इसके अलावा टेबल माउंटेन्स हैं केप टाउन में, वो दीवार की तरह उस्ताद जी, और वो दूर से भी आप देखें तो लगता है एक बहुत बड़ी दीवार है। और जब मैं उसके ऊपर भी गई तो पूरा इलाका ऐसे नजर है, एंड ऑफ द वर्ल्ड है ना नीचे, केप टाउन इज राइट अंडरनीथ। तो इतना खौफनाक वो चीज़ नज़र आती है। तो वो भी ऐसे मतलब बहुत ऊंचाई पे हैं, और जब ये भागेंगे अल्लाह जाने किधर हैं किधर नहीं पता रहा। सर जी जो बात है ना कि ऊंचाई से उतरेंगे, ये तो हमें उससे भी पता चलती है ना, सूरत कहाफ में भी हमने पढ़ा कि पहाड़ों के बीच में उनको कैद किया हुआ वादी में। और दूसरे में सोची थी कि अगर लोकेशन हमें पता चल भी जाए, जाके हम मोड़ से लगा के बैठ भी जाएं कि अब ये यहाँ से निकलेंगे, वक्त पे निकलना है, वक्त पे निकलना है, और वो जिस तूफान की तरह से वो निकलेंगे। और दूसरा सादा जी माशाल्लाह ये जो उनकी क्लीनिंग का मैं जो भी आपने हदीस में बताया, तो मैं सोची थी कि घर में थोड़ा सा हालत अपसाइड डाउन हो तो हमें कैसे लगता है कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो सुभान अल्लाह सुभान ताला की प्लानिंग से लग रहा था कि पहले वो आएंगे परिंदे, आके सारी लाशों को उठा के ले जाएंगे, फिर अल्लाह सुभान ताला बारिश बरसाएंगे। तो सुभान अल्लाह उसकी ज़ात का कैसे बढ़ाई है। जो ये है ना असाई, उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में कार्ड्स बनाए होते हैं, उसके अंदर ये सारे जानवर इकट्ठे रखे होते हैं, शेर और बकरी और सांप और ऊंट के सारे इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये देखें, तो मुझे लगता है उन लोगों को भी पता है नहीं कि तो उनकी किताबों में भी निशानियां हो की निशानियाँ कि देखें कि ये है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम प्रीच करते हैं कि सब तरफ इतना अमन होगा कि जानवर जो है वो उसको एक दूसरे से दुश्मन नहीं होगा, वो भी भाई भाई बन जाएंगे, सब भाई भाई। उस्ताद यहाँ पर पहले जब बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब सेकंड टाइम जब आएंगे ज़मीन पर तो फिर अमन ही अमन बाद में हो जाएगा जब वो दज्जाल को और ख़त्म कर देंगे। तो फिर यहाँ पर फिर आ रहा है कि जब वो लोग याजूज माजूज का ख़ात्मा हो जाएगा और पहाड़ों से फिर से नीचे आ जाएंगे, तो अच्छे लोग जो हैं वो उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाएगी और बदज़ात और बुरे लोग बाकी रह जाएंगे, आखिर में होगा। तो ये कौन से बुरे लोग हैं? आई मीन बिकॉज एवरीबडी वाज वेरी गुड, लाइक मुसलमान रह गए थे ना, बहुत अच्छे लोग रह गए थे दुनिया में, फिर याजूज माजूज आए, तो ये फिर ये वाले कौन से होंगे जो बुरे और बदज़ात आ जाएंगे? दैट इज़ लाइक
پھر آخر میں پھر دوبارہ سے وہی شروع ہو جائے گا نا، کیونکہ قیامت تو بدترین لوگوں پر آئے گی. میں سوچتی کہ بڑا لیسن ہے عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی جو پہاڑوں میں بنا لیں گے کہ جب فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر انسان مقابلہ نہ کرے اور فتنے میں نہ پڑے. بہت بڑا سبق ہے. بالکل. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل باقی نشانیاں جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ یوم القیامہ کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جنت کی تفصیل تھوڑی بیان کریں گے. کل تو نہیں، لیکن یہ کہ آئندہ ہفتوں میں ارادہ ہے ایسا کرنے کا انشاءاللہ تعالی. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ العزیز منڈے کے دن لائیو لیکچر ہوگا عرفہ، یہ 10 بلیسڈ ڈیز کے بارے میں جو عشرہ ذوالحجہ آ رہا ہے، تاکہ ہم سب ذرا اپنے آپ کو ریفریش کر لیں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.